علی صاحب یہ بتائیے گا کہ بلکہ ایک بات تو قابل ستائش ہے، اس پہ آپ کی تعریف بنتی ہے کہ آپ نے ڈونلڈ لو تک کو گھسیٹ لیا ہے ہیرنگ میں، ان کو پیش ہونا پڑ گیا، ان کو پیشیاں بھگتانا پڑ گئی ہیں، جو کہ تاریخ میں شاید اس سے پہلے کبھی نہ ہوا ہو پاکستان کی کسی سیاسی جماعت کی طرف سے. اس پہ آپ کو شاباش جاتی ہے. لیکن مجھے یہ بتائیے گا سر کہ ڈونلڈ لو کو بھی قتل کی دھمکیاں، تحریک انصاف یہ تشدد، مزاحمت، اس بیانیے کو ترک کیوں نہیں کرتی ہے سر؟ السلام علیکم، بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آل محمد. دیکھیں ڈونلڈ لو صاحب کی جو کانگریشنل ہیئرنگ ہوئی ہے تو ایک بات تو بالکل ثابت ہے، وہ کلیئر ہے کہ سائفر ایک حقیقت تھی جس سے شہباز شریف صاحب کی جو پچھلی پی ڈی ایم 1 تھی وہ انکاری تھے، اور آج سب سائفر کر رہے ہیں. تو ان سے کوئی پوچھے کہ خدا کے بھلے آدمیوں، آپ تو انکاری تھے، تو اب یہ کیس کیسے چل رہا ہے؟ اور اگر کیس چل رہا ہے تو آپ نے انکار کیوں کیا؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ شہباز صاحب کے تو نیچے اپنی سیکیورٹی کمیٹی نے یہ بات کی تھی کہ کھلا مداخلت ہوئی ہے. اب کسی کا کیا خیال ہے کہ جس نے مداخلت کروائی ہے وہ اپنے ملک میں کانگریس کے سامنے کھڑے ہو کے ایکسیپٹ کرے گا کہ ہاں ہم نے مداخلت کی ہے؟ یہ تو کوئی بچوں کی بات تو نہیں ہے. کیا آج ڈونلڈ لو نے انکار کیا ہے کہ کوئی سائفر نہیں تھا؟ نہیں، اس نے تو انکار نہیں کیا. وہ آپ کو کیا سمجھتے ہیں وہ دھمکی دینا وہ مانے گا؟ وہ ایک ڈپلومیٹ ہے، وہ کیوں مانے گا؟ لیکن وہ چیز ادھر سامنے آ گئی کہ دھمکی دی گئی تھی. کیا کہا گیا تھا؟ یہ کہا گیا تھا کوٹ ان کوٹ، جو میڈیا میں آیا، جو پبلک ڈومین میں ہے، اس لیے میں بات کر رہا ہوں کہ اگر تو عمران خان صاحب کو آپ نہیں اتاریں گے تو تھنگز ول گیٹ ٹف فار پاکستان، مشکلات بڑھیں گی، اور اگر آپ اتار دیں گے تو ہم آپ کو معاف کر دیں گے. علی حیدر صاحب، رمضان کا مہینہ ہے، میرے خیال میں ہم مسلمان اللہ سے معافی مانگتے ہیں، امریکہ سے تو نہیں مانگتے. تو یہ چیزیں ہیں جس کی وجہ سے عمران خان صاحب جو ہے قیمت چکا رہے ہیں. جہاں تک دھمکیوں کا تعلق ہے، ڈونلڈ لو صاحب بتائیں ان کو کس نے دھمکی دی ہے؟ ہم تو خود جیلوں میں پڑے ہوئے تھے، عمران خان صاحب جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں، ان پہ تو گولیاں 9 مئی کے بعد عمران خان جیلوں پہ میں گئے نا چلی. سر، وہ تو 9 مئی کے بعد، لیکن یہ معاملہ تو مارچ 2000 سے شروع ہے، اس سے بلکہ اس سے پہلے سے شروع ہے سر. تو وہ تو کہہ رہے ہیں کہ جب یہ معاملہ سامنے آیا تب سے لے کے اب تک، جب سے خان صاحب نے خط لہرایا تب سے لے کے اب تک مجھے دھمکیاں دی جا رہی ہیں. لیکن پتہ نہیں کون اس کو دھمکیاں دے رہے ہیں، اس سے ہمارا کیا کام ہے؟ مجھے تو جس چیز کا بہت زیادہ میں کہوں گا کہ میں نے فیل کی ہے وہ یہ ہے کہ ساری چیزیں اپنی جگہ، حکومت بھی اڑا دی، آدھی رات کو عدالتیں بھی کھل گئیں، جیل بھی خان صاحب کو 250 دن سے ڈال دیا. ہم جو ہمیشہ معاملات کو گفتگو سے حل کرنے کی بات کرتے تھے، پارلیمنٹ میں جب وزیر بھی تھا پارلیمنٹ کو چلانے کی کوشش کرتے تھے، اس کی وجہ سے قیمت بھی چکاتے تھے، لیکن ہم نے بھی جیل کاٹی. لیکن سب سے جو چیز جو میں فیل کرتا ہوں وہ یہ ہے، علی حیدر صاحب، پاکستان کے ایک ایکس وزیر اعظم پہ جان لیوا حملہ ہو چکا تھا اور ہو چکا ہے. وہ بدن میں گولیاں کھا کے جیل میں پڑا ہے. سب چیزوں پہ تو کیس چل رہے ہیں. کیا وزیر اعظم پاکستان پہ حملہ ایک معمولی کام ہے؟ کیا وزیر اعظم پاکستان جو 25 کروڑ عوام کا ترجمان ہے، اس عہدے کی، اس شخصیت کی کوئی عزت، کوئی اس کی سینکٹی نہیں ہے؟ کیا ہم سب کی ذمہ داری اور اداروں کی سب کی نہیں تھی کہ سب سے پہلے تو ایکس وزیر اعظم پہ حملہ نہ ہو، اور اگر ہوا ہے تو سب کے سب کردار بالکل سامنے لائے جائیں؟ اس پہ تو کسی کی توجہ نہیں ہے. آپ کی بات ٹھیک ہے کے جھوٹ کے پرندے سر، پہ جب آپ کی ایف آئی آر نہیں کٹ رہی تھی علی صاحب، اس دن بھی ہم شور مچا رہے تھے کہ ایک سابق وزیر اعظم کہہ رہا ہے میری ایف آئی آر کاٹو، اس کی ایف آئی آر کیوں نہیں کاٹ رہی. یہ بالکل ایک علیحدہ ٹاپک ہے، یہ آپ کی بات ٹھیک ہے، میں مانتا ہوں. لیکن چونکہ اس وقت موضوع یہ ہے کہ جب ڈونلڈ لو کہتا ہے مجھے قتل کی دھمکیاں دی گئیں، تو پھر ہم یاد کرتے ہیں اس جماعت کے ماضی کو کہ جس پہ الزام لگ رہا ہے. ماضی یہ ہے کہ مولانا ثناء اللہ کی مونچھوں سے پکڑ کے اس کو گھسیٹ کر لے کے آؤں گا، پی ٹی وی پہ دھاوا بول دو، جلا دو، گرا دو، ان کو شہید کر دو. اور پھر اس کے بعد آگے بڑھتے ہوئے جب یہ 9 مئی سے پہلے کے واقعات، ابھی آج کا واقعہ میں نے اس کا سیگمنٹ ابھی بنایا ہے، دکھاؤں گا ابھی ناظرین کو، کہ سر پہ پتھر مار کے، اینٹ مار کے سر پھاڑ دو جو کرپشن کرے. یہ پی ٹی آئی کا مزاج نہیں ہے کہیں نہ کہیں سر، جو جھلک آتی ہے اس کی. اور اگر ڈونلڈ لو کہتا ہے مجھے قتل کی دھمکی ملی ہے، تو یہ اس مزاج سے جو کہ پی ٹی آئی کا بن چکا تھا اوور دا ایئرز، اس سے مماثلت نہیں رکھتا. ویسے ہی پتہ نہیں یہ کدھر کی کدھر آپ بات میں لا رہے ہیں. پاکستان تحریک انصاف ایک پرامن سیاسی جماعت ہے، اور وی آر ایٹ دا ریسیونگ اینڈ. بہت ظلم ہوا ہے،
بہت سی باتیں سامنے آئیں گی. آپ کبھی پوچھئے شہریار خان آفریدی سے, اتنا بڑا مجرم نہیں تھا جو اس کے ساتھ ہوا ہے. وی آر ایٹ دا ریسیونگ اینڈ. لوگ شہید تحریک انصاف کے ہوئے ہیں. ہماری پاکستان تحریک انصاف کی خواتین کے سروں سے دوپٹے چھینے گئے ہیں. پاکستان کی تاریخ میں اتنا ظلم شاید نہیں ہوا جتنا محسن نقوی صاحب نے پنجاب میں کیا ہے. ان چیزوں کی پوچھ ہونی چاہیے. باقی جہاں تک اس بات کا تعلق ہے سیاست میں تشدد کا عنصر, عمران خان صاحب ہم سب اس کے خلاف ہیں, لیکن یہ ماضی میں ہمارا ایک تاریخ باب رہا ہے پاکستان کی سیاست میں. ذوالفقار ہم نے نہیں بنائی تھی, سپریم کورٹ پہ حملے تحریک انصاف نے نہیں کروائے تھے. جہازوں سے اپنے مخالف کے ذاتیات کو ہم نے نہیں اچھالا تھا. تحریک انصاف نے ہمیشہ اپنے آپ کو سیاسی تنقید تک محدود رکھا ہے. ہاں, ہماری جماعت کے لبادے میں اگر کوئی غلط کام کر رہا ہے ہم اس کو نہ سپورٹ کرتے ہیں نہ اون کرتے ہیں. اگر کوئی اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز یا شہیدوں کے خلاف کوئی بات کرتا ہے, جو بھی کرتا ہے غلط کرتا ہے, ان کو سخت سے سخت سزا دینی چاہیے. لیکن تحریک انصاف ایک بات کرتی ہے, اور وہ یہ ہے کہ اگر اس ملک کو علی حیدر صاحب جمہوریت سے چلانا ہے نا, جمہوریت سے چلانا ہے, بند کمروں میں فیصلے نہیں چلیں گے. جمہوریت سے چلانا ہے تو جمہور کی ماننے پڑے گی. تو اگر بند کمروں میں فیصلے نہیں ہونے چاہیے تو پھر عمران خان تک یہ فیصلہ کیسے پہنچ گیا کہ 5 سے 6 مہینے میں علی محمد صاحب وہ رہا ہونے والے ہیں؟ یہ بات کیسے پتہ ہے ان کو یہ حکومت جانے والی ہے؟ یہ فیصلہ کہیں بند کمرے میں ہوا اور پھر خان صاحب تک پہنچا, تبھی انہوں نے صحافیوں سے یہ بات کی, تو پھر ایسا کیوں ہے سر؟ کیا دیکھیں, 2 باتیں یہاں پہ علی حیدر صاحب. پہلی بات یہ ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے ایک دماغ دیا ہوتا ہے جس سے وہ حالات کو دیکھتا ہے. یہ تو خان صاحب نے پھر بھی 6 مہینے بتا دیے ہیں, 6 مہینے بھی شاید زیادہ ٹائم ہے. جو ان کے کارنامے لگ رہے ہیں, جو ان کے کارنامے ہیں, اور جو ان کا ویژن لیس حکومت ہے. میاں صاحب ادھر روسے بیٹھے ہیں, وہ علیحدہ پریشان ہیں, وہ اداس ہیں, ناراض ہیں کہ یار سڈی تے گل ہوگی سی تے ایک ہی ہو گیا ہے. تو یہ تو ایک تجزیہ انسان کر سکتے ہیں. ایک آدمی جو ملک کا سابق وزیر اعظم ہے, 250 دنوں سے جیل میں ہے, اس کو اتنی کوئی سمجھ نہیں ہوگی, ظاہر ہے اس کو ہوگی. اور دوسری چیز یہ ہے کہ خدا نہ خواستہ بند کمروں میں اگر کوئی فیصلہ ہوا ہے تو بند کمروں میں فیصلہ کرنے والا گناہگار ہے یا اس کی انفارمیشن جس کے پاس پہنچ گئی ہے اور اس بنیاد پہ کوئی بات کر رہا ہے؟ ظاہر ہے جو بند کمروں میں فیصلے کرتے ہیں وہ گناہگار ہیں. دیکھیں, بند کمرے نہیں, کھلم کھلا روشن دن میں پاکستان کے عوام نے نکل کے بلے کی بجائے جو چارپائی بینگن مچھلی جو میرے پاس جو بینگن اور پتہ نہیں کیا کیا باجا جوتے جو انہوں نے مہرے لگائی ہیں, ثابت کیا ہے زندہ قوم ہے. آپ نے ان کا بلا چھینا, لیڈر کو جیل میں ڈال دیا. لیڈر نے ثابت کیا ہے کہ وہ ایسا کوئی مرد قلندر ہے کہ وہ جیل کے اندر بیٹھ کے جس کے سر پہ ہاتھ رکھا ہے قوم نے ان کو سینے سے لگایا ہے. باقی سارے باہر پھیل رہے تھے, میاں صاحب باہر, زرداری صاحب باہر, بلاول صاحب باہر, مریم بی بی باہر, شہبار شریف باہر. پوری حکومتی مشینری ان کے سپورٹ میں, سسٹم ان کے ساتھ کھڑا, پیسہ بیش بہا, اور ہمارے لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے, کاغذیں چھینے جا رہی ہیں, انتخابی نشان چھینا گیا. لیکن عوام نے کیا فیصلہ کیا؟ عمران خان. اب اس کو مانے اگر جمہوریت پہ چلانا ہے, نہیں چلانا تو ویسے تو مشرف صاحب بھی 10 سال اور ضیاء صاحب بھی 11 سال بیٹھے تھے, آپ بھی بیٹھے. صحیح سر. دیکھیں, میں ان تمام چیزوں کو اکنالج کرنا پڑے گا. پہلی چیز کیا اکنالج کرنا پڑے گی کہ ہاں شہریار آفریدی کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے, عثمان ڈار کے ساتھ زیادتی ہوئی. اب مطلب جو لوگ جن کے گھروں پہ چھاپے پڑے, اس طرح سے ان کو اٹھایا گیا, 4 دیواری کا استعمال کیا گیا, زیادتی. سوال لے لیجیے گا. ایک منٹ چھوٹے بھائی آپ. اب تو وہ ٹائم بھی گزر گیا, الیکشن بھی ہو گیا, ہم لوگ الیکٹ بھی ہو گئے, حکومتیں بھی بیٹھ گئیں, اچھی بری 47-45 جو بھی کہانی ہے, ٹھیک ہے جی. آپ مجھے ایک بات بتائیں, یو آر اے مڈل کلاس, آئی ایم اے مڈل کلاس. پراؤڈلی ہم محنت سے آگے جاتے ہیں. صداقت عباسی کیوں بلک کے رویا ہے ماں کے سامنے؟ کیوں خوبصورت نوجوان عثمان ڈار اور عمر ڈار, ان کی حالت آپ نے دیکھی ہے؟ 70 سالہ بزرگوں جیسی ان کی حالت ہوگی ہے. کیوں ہوگی ہے؟ شہریار خان آفریدی جو فخر ہے, قبائل کا فخر ہے, کوہاٹ کا, پختونخوا کا, اس کی حالت آپ نے دیکھی؟ کیوں ہوا یہ مڈل کلاس کے ساتھ یہ کیوں ہوا ہے؟ کیونکہ یہ سارے سرداروں کے بیٹے نہیں تھے میرے بھائی, چودھریوں کے نہیں تھے, مڈل کلاس یہ تھے, اس لیے قیمت چکا رہے ہیں. مراد سعید کیوں نہیں ہے پارلیمنٹ میں؟ وہ تو آواز ہے مڈل کلاس کی. کیا گناہ کیا اس نے؟ دیکھیں, اگر ملک کو آگے لے کے جانا ہے تو 3 کروڑ ووٹ لینے والی جماعت, اس کے لیڈر اور اس کی مڈل کلاس کی لیڈرشپ کو آپ کو بٹھانا پڑے گا, ان سے بات کرنی پڑے گی, مینڈیٹ واپس کرنا پڑے گا. فارم 47 والوں سے اگر آپ نے چلانا ہے نا,
تو 18 مہینے آپ نے شہباز صاحب کو دیکھ لیا ہے. اب تو ان کا وزیر خزانہ جو ہے وزیر خارجہ بن گیا ہے. وزیر خزانہ پتہ نہیں کون ہے, وہ شہباز صاحب کو بھی نہیں پتا وہ کون ہے. وزیر داخلہ امپورٹ ہو گیا ہے, بلکہ ایکسپورٹ ہو گیا ہے پنجاب سے ادھر. اور ایک اور بات, مزیدار بات, آرٹیکل 224(1)B یہ کہتے ہیں, تو میں ابھی اس آئین سے آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں, کہ کوئی کیئر ٹیکر, وزیر اعظم, وزیر اعلیٰ یا ان کا کوئی رشتہ دار اگلا الیکشن نہیں لڑ سکتا. اگر الیکشن نہیں لڑ سکتا تو کابینہ میں کیسے بیٹھ رہے ہیں؟ یہ تو آپ نے حالت کر دیا پاکستان کے جمہوری سسٹم کی, ایک مذاق بنا کے رکھ دیا. اچھا, اب یہ جو بھی حالت ہے اس میں سر, اس میں یہ بتائیے کہ آپ کا کردار کیا رہے گا؟ آپ مزاحمت کرتے رہیں گے یوں ہی, آپ پارلیمنٹ میں بیٹھیں گے, احتجاج کریں گے, آپ یوں ہی ٹکراؤ کی سیاست کریں گے اداروں کے ساتھ, ریاست کے ساتھ؟ کیا اپنا حق مانگنا ٹکراؤ ہے؟ کیا حق بات کرنا ٹکراؤ ہے؟ کیا یہ کہنا کہ مینڈیٹ واپس کرو, عوام کو ان کا حق واپس کرو, کیا یہ مزاحمت ہے؟ کیا اپنے حق کے لیے بات کرنا ٹکراؤ کی سیاست ہے؟ ٹھیک ہے, یعنی کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کو کنٹینیو رکھا جائے گا. اچھا دوسرا, علی محمد صاحب اپنے حق کے لیے آواز اٹھائیں گے آئینی اور قانونی پیرامیٹرز کے اندر. ٹھیک ہے. اچھا, اب ایک جو بیانیہ تھا آپ کا, امریکہ تو اس کو نہیں مان رہا, اس نے تو اس کو بالکل ماننے سے انکار کر دیا ہے. جس نے کیا ہے وہ کیسے مانے گا؟ وہ آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ انہوں نے کیا ہے اس لیے وہ کبھی اس کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے, وہ اس کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے. پاکستان کے اندر ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر بھی آپ نے بیانیہ علی صاحب بدلا تھا. پہلے آپ نے کہا کہ یہ آیا, اس حکومت نے یہ کیا, پھر آپ نے وہی الزام اٹھا کے اسٹیبلشمنٹ پہ لگا دیا, پھر وہ سارے کا سارا الزام آپ نے اسٹیبلشمنٹ اٹھا کے محسن نقوی پہ لگا دیا. کنفیوژن تو سر آپ میں بھی پایا جاتا تھا کہ اگر سازش ہوئی بھی ہے تو وہ کس نے کیا آپ کے خلاف؟ دیکھیے علی حیدر صاحب, اب تو سب کچھ سامنے عیاں ہو گیا ہے. میں کوئی بات نہیں کرتا, میں صرف یہ بات کرتا ہوں کہ شہباز شریف وزیر اعظم پاکستان کے نیچے ایک سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ ہوتی ہے, جو ان سے 1 مہینہ یا 20 دن پہلے ایک اور بھی ہوتی ہے. وہ ہوتی ہے وزیر اعظم عمران خان صاحب کے نیچے, یہ ہوتی ہے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کے نیچے. دونوں کا اعلامیہ سیم ہے. ہمارے والے میں اعلامیہ یہ آتا ہے کہ ملک کے اندر سپر پاور سے بلیٹنٹ انٹرفیرنس ہوئی ہے, اور شہباز شریف صاحب اس کی توثیق کرتے ہیں. اب آپ مجھے بتائیے, ہماری باتیں چھوڑیں, جب شہباز شریف وزیر اعظم پاکستان کے نیچے اس کی توثیق ہو گئی کہ yes there was a blatant interference, کیا پاکستان کے اداروں کی ذمہ داری نہیں ہے کہ یہ انٹرفیرنس کس لیول کی تھی؟ کیونکہ جب سپر پاور انٹرفیرنس کرتی ہے تو وہ آپ کے پڑوس سے پھول نہیں پھینکتی, پھر پورا رجیم چینج ہوتا ہے, اور وہ رجیم چینج ہوا. چلیں ٹھیک ہے علی صاحب, میں انتہائی مشکور ہوں سر کہ آپ نے ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا.